یہ اسلام آباد ایکسپریس وے ہے، آپ دیکھ لیں ایک عوامی سمندر ہے، لیفٹ رائٹ آپ آگے دیکھ لیں پیچھے دیکھ لیں، آپ کو عوام ہی عوام نظر آ رہی ہے۔ حافظ نعیم صاحب سپیچ کر رہے ہیں اور ایک عوامی سمندر ہے۔ حافظ صاحب نے کراچی کی طرح کو اسلام آباد میں تاریخ میں بہت عرصے بعد ایک سٹریٹ پاور دکھائی ہے، غزہ یکجہتی مارچ، لیکن کیا یہ کامیاب ہے؟ اس کے کامیابی پہ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خواتین و حضرات، آپ پر سلامتی ہوں، میں تیمور یوسف زی ہوں۔ ناظرین، جماعت اسلامی کے اوپر بات کریں گے اور جماعت اسلامی پر بات کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا میرے ساتھ ماضی میں جانا پڑے گا، صرف ایک دو باتیں کرنی ہیں، پھر آج کے اپڈیٹ پہ بات کرتے ہیں۔ ابوالعالی مودودی صاحب نے 1941 میں اگست میں اس کی بنیاد رکھی تھی جماعت اسلامی کی، اور یہ اس کا دعویٰ اس لیے کرتے ہیں کہ 1947 سے پہلے جب پاکستان کا قیام عمل میں آ رہا تھا، ہم اس سے پہلے کا یہ تحریک چلا رہے، یہ ہمارا سب سے پرانا تحریک ہے، اور بات بھی ان کی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے میاں مولانا طفیل محمد صاحب آئے، جب ضیاء کا دور تھا اور جنرل یحییٰ کا دور تھا، دونوں کے ادوار میں میاں طفیل صاحب جو ہے وہ جماعت اسلامی کے امیر رہے ہیں۔ میاں طفیل محمد صاحب ضیاء الحق کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کے آج کے ایک سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہے، اور یہ سینیٹر اعجاز چودھری خان صاحب کے انہی کارکنان میں سے ہے، چونکہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے۔ خان صاحب کے ساتھ ابھی تک پابند سلاسل ہے، کھڑا ہے، اس نے ابھی تک پریس کانفرنس نہیں کی، کئی کارکنان میں سے۔ اور یہی سینیٹر اعجاز چودھری جو ہے میاں طفیل محمد، جو جماعت اسلامی کے دوسرے نمبر پہ امیر تھے، ان کے داماد ہیں۔ ایک تو ان کا میں نے تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو پولیٹیکل بتا دیا، دوسرا پنجاب کے سابق گورنر راؤ راشد صاحب نے اپنے کتاب جو میں نے دیکھا میں ایک اقتباس لکھی ہے، وہ آپ کے اوپر بال کھڑا کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب سقوط ڈھاکہ ہوا 1971 میں، اس کے بعد پاکستانی عوام میں جو غم و غصہ تھا، انہوں نے جنرل یحییٰ خان کے گھر کی طرف مارچ کرنا شروع کیا، پیدل جا رہے تھے اس کے گھر کی طرف، اور وہ غصے سے لبریز تھے، جیسا کہ وہ ابھی ان کے گھر کے اوپر نہیں بلکہ ان کے گھر میں جتنے بھی جو ہے وہ لوگ ہیں ان کے اوپر حملہ کر دیں گے اور ان کو اس دنیا سے رخصت کرنے پر مجبور کر دیں گے۔ اتنا غم و غصہ تھا ان لوگوں میں، اس وقت یحییٰ خان کی طرف، ان کے گھر کی طرف جا رہے تھے، اور اتنے میں جو ہے وہ بڑے پریشان تھے، انتظامیہ جو ہے آگے پیچھے دوڑ رہی تھی کہ ہم کیا کریں، کس طریقے سے ان عوام کا جو مارچ ہے ان کا رخ ہم موڑ کے دوسری طرف کر دیں۔ اور یہ آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ جنرل صاحب بڑے ٹینشن میں تھے، وہ بھی آگے پیچھے ہو رہے تھے کہ کس طریقے سے اس مارچ کو جو ہے وہ ان کا غصہ کم کیا جائے۔ تو آپشن آ گیا ان کے پاس جماعت اسلامی کا۔ جماعت اسلامی کے میاں طفیل محمد صاحب جو اس وقت امیر تھے، تو ان کو اطلاع دی گئی، اور جماعت اسلامی کے جمعیت طلبہ اسلام کے نڈر اور بے باک جو نوجوان تھے، جو بہت زیادہ متحرک تھے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جنرل ضیاء کے دور میں ان کی رشتہ داری تھی، میں نے آپ کو پہلے سے بتا دیا، ان کے دور میں جب اسمبلی میں ان کے ممبرز تھے بہت زیادہ، صوبائی اسمبلی میں ان کے ممبرز تھے بہت زیادہ، اس وقت ان کو کافی وفاقی وزارتیں بھی دی گئی تھی۔ لیکن جنرل یحییٰ خان کے دور کی بات ہو رہی تھی، تو جب جماعت اسلامی کو یہ آرڈر دیا گیا کہ آپ جو ہے اس عوام کو آپ ہی ہیں کہ ان کو آپ دوسری جانب موڑ سکتے ہیں، تو یہ جو کارکنان تھے جماعت اسلامی کے، جمعیت طلبہ اسلام کے، یہ آئے، اور عوام میں جو غصہ تھا جنرل یحییٰ کے اوپر، وہ انہوں نے ایسے زبردست طریقے سے ان کو جو ہے وہ ان کا مائنڈ ڈائیورٹ کیا، ان کو کہا کہ یہ تو شراب کی وجہ سے یہ جو ہے وہ پاکستان میں یہ سارے مسائل ہے، اور شراب ہی ان سب مسائل کی جڑ ہے، اور شراب خانوں کے اوپر ہم نے حملہ کرنا ہے، اور شراب خانے آج تباہ ہو جائیں گے، ہم نے آگ لگانی ہے۔ تو ناظرین، وہ جو عوام تھی غصے سے لبریز، وہ شراب خانوں کی طرف دوڑے، شراب خانوں کی طرف چل دیے، یحییٰ خان کے گھر، یحییٰ خان کو اور ان کے رفقا کو، ان سب کو بھول گئے عوام، وہ گئے شراب خانوں میں، شراب خانے تباہ کر دیے بھائی، بوتلیں ساری توڑ دی، ان کو آگ لگا دی گئی، اور شراب خانوں والے جو ہے وہ جو اس میں آپ ساقی کہہ لیں ان کو، یا جو بھی جو پینے والے ہوتے وہ سارے بھاگ رہے تھے۔ تو عوام کو اس طریقے سے انہوں نے کامیابی کے ساتھ منتشر کیا، جو جنرل یحییٰ خان کی طرف جا رہے تھے، ان کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ تو راؤ راشد نے اپنے کتاب میں یہ لکھا ہے، اور اس کی انہوں نے باقاعدہ پہ یہ ایویڈنس اور مثال دی ہے، اور اس کے اوپر کئی آپ کو انٹرنیٹ پر آپ سرچ کر سکتے ہیں، اس کی آپ کو مثالیں مل جائیں گی۔ اور پھر یہ ٹویٹ آپ دیکھ لیں، اس کو مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ٹویٹ جو ہے وہ آپ پڑھ لیں کہ منٹو صاحب نے اس کے اوپر کیا لکھا تھا۔ اب ناظرین آتے ہیں آج کے غزہ یکجہتی مارچ پہ بات کرتے ہیں۔
چونکہ جماعت اسلامی کی میں بیٹ کرتا ہوں، اس لیے میں بہت زیادہ آج اس ویڈیو کو بنانے کے لیے جو ہے وہ بےتاب تھا کہ میں کب بیٹھوں گا کیمرے کے سامنے اور آپ کے سامنے یہ حقائق رکھوں گا، یہ باتیں میں آپ کے سامنے کروں گا۔ کچھ دن پہلے حافظ نعیم الرحمان صاحب کی یہاں اسلام آباد میں پریس کانفرنس تھی جس میں ہم موجود تھے۔ میں نے حافظ صاحب سے یہی سوال پوچھا کہ حافظ صاحب ابھی ریسنٹلی امریکہ نے ہمارے اوپر 29% ٹریڈ ٹیرف لگایا ہے اور اس کے جواب میں ہمارے وزیر خزانہ صاحب کا سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ ہم کوئی جوابی کارروائی یا جوابی سٹیٹمنٹ دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، نہ ہم دے سکتے ہیں نہ ہم دیں گے۔ چائنا کو دیکھ لے، وہ امریکہ کے ساتھ کس طریقے سے ٹریڈ وار کر رہے، ادھر سے وہ 50% لگا رہے ہیں تو ادھر سے یہ 60 لگا رہے، ادھر سے 70 لگ رہے، ادھر سے 80 لگ رہے۔ ایک ٹریڈ وار ہے وہ، چونکہ اسٹرانگسٹ اکانومیز ہے وہ کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے، یہ بات ہمیں پتہ ہے، لیکن کم از کم سٹیٹمنٹ تو نہ دے۔ آپ سٹیٹمنٹ دے کر خود کو مزید ویک اور کمزور کر رہے ہیں۔ حافظ صاحب سے یہی پوچھا کہ ایسا سٹیٹ جو کہ امریکہ کو جوابی کارروائی یا سٹیٹمنٹ بھی نہیں دے سکتا، وہ سٹیٹ آپ کو یعنی آج 20 اپریل کو اپارا چوک سے لے کر آپ کو امریکن سفارت خانے تک کیسے چھوڑے گا؟ یہ سٹیٹ آپ کو اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ اسلام آباد پولیس، یہ انتظامیہ، یہ ایف سی اور دوسرے صوبوں سے دیگر جو ہے وہ بلائی گئی اضافی نفری جو فورس کی ہوتی ہے، وہ آپ کو کبھی بھی امریکن ایمبیسی تک جانے نہیں دے گا۔ حافظ صاحب کا جواب آپ سن لیں پھر بات کرتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے، ہم کس چیز کے مکلف ہیں، ہم کس چیز کے مکلف ہیں، ہم اپنی کوشش کے مکلف ہیں۔ ہم حالات خراب نہیں کرنا چاہتے، ہم پاکستان سے ایسا کوئی میسج نہیں دینا چاہتے جس میں اسرائیل کی نفرت میں اور امریکہ کی نفرت کے حوالے سے کوئی اختلاف نظر آئے۔ تو ناظرین، یہ جو حافظ صاحب کا جواب تھا کہ ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں، وہ کوشش ہی تو نہیں کی آپ نے۔ آج آپ نے حافظ صاحب کوشش نہیں کی۔ کل اسلام آباد راولپنڈی میں پورے دن جماعت اسلامی کے جمعیت طلبہ اسلام کے لڑکے متحرک تھے، میں نے خود دیکھے، وہ جگہ جگہ پہ مختلف یونین کونسلز پہ جو ہے اربن رورل تمام تر ایریاز میں F7 F6 سیکٹرز میں وہ گھوم رہے تھے، اعلان کر رہے تھے کہ ہم امریکن سفارت خانے جائیں گے۔ اعلانات کل یہی ہو رہے تھے، لیکن آج انہوں نے کوشش بھی نہیں کی۔ حافظ صاحب کا مجھے جو جواب دینا تھا کوشش کا، وہ اس کا میں منتظر تھا کہ کم از کم آپ کوشش کریں، وہ کوشش بھی نہیں کی گئی۔ آپ نے اعلان کیا تھا امریکن سفارت خانے کا، میں جماعت اسلامی کی ہمیشہ تعریف کرتا ہوں، وہ اپنا رول پلے کر رہی ہے، لیکن کیا عوام کو اس طرح ایک ہوپ دینا اور اس سے پھر پیچھے ہٹنا کس طریقے سے ہے، اس کے اوپر آپ خود سوچیں۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین، آج صبح سویرے ہم گئے کوریج کرنے، صبح اٹھے چلے گئے ڈی چوک۔ ڈی چوک کو پورے طریقے سے سیل کر دیا گیا تھا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو فوٹیج میں۔ مکمل طور پہ ڈی چوک کے پاس جو ملحقہ سروس روڈ ہے اس کو بھی، جو نادرا چوک تک روڈ جاتا ہے، اس کے علاوہ ایکسپریس وے پر راولپنڈی کے کچھ جو مین شاہراہیں ہیں اس کو بند کر دیا گیا تھا۔ ہر جگہ پہ نفری موجود تھی اسلام آباد کی، لیکن جو عوامی سمندر ابھی میں نے اسلام آباد ایکسپریس وے پر دیکھا، کیا یہ اضافی نفری جتنی بھی تھی وہ چوکوں پہ سائٹ پہ کھڑی تھی، وہ اس عوامی سمندر کو کبھی بھی وہ نہیں روک سکتی تھی۔ لیکن آپ تھوڑا کوشش کرتے، یہ سب کو پتہ ہے جماعت اسلامی کے امیر جو اعلان کریں گے عوام وہی کرے گی۔ عوام کو آپ بتا دیں پرامن طریقے سے آپ نے احتجاج کرنا ہے، ہم نے پروٹیسٹ ریکارڈ کروا کے انٹرنیشنل سطح پہ لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم بھی سفارت خانے کے آگے احتجاج کرتے ہیں، ہم بھی امریکہ سے کچھ گلے شکوے کر رہے ہیں، ہمارے بھی یہ مطالبات ہیں۔ تو عوام پاگل نہیں ہے، نہ عوام انتشار پھیلاتی ہے، نہ وہ بدامنی پھیلاتے ہیں۔ ہاں، میں نے جماعت اسلامی کے بڑے مرکزی عہدیدار سے آج یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کا حکومت کے ساتھ کچھ مذاکرات ہوئے ہیں، یا آپ ہمیں یہ بتائیں۔ آج اسلام آباد میں متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم جو ہے وہ تشریف لا رہے تھے۔ میں نے کہا کیا اس دورے کی وجہ سے آپ نے اپنا پلان چینج کیا؟ حالانکہ انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا، یا تو جواب نہیں تھا ان کے پاس یا مجھے جواب دینا نہیں چاہ رہے تھے۔ تو بات کرتے ہیں، اس کے بعد جناب ایمرجنسی میں دوڑے لگی جماعت اسلامی کی۔ انہوں نے جب ہمیں کہا کہ جماعت اسلامی جو ہے اب اپارا چوک سے امریکن سفارت خانے تک مارچ نہیں کرے گی، بلکہ اسلام آباد ایکسپریس وے پر جو شکرپنیا کا پل ہے اور فیض آباد کا پل، ان کے بیچ میں H8 کا ایک پل آتا ہے، اس کے اوپر انہوں نے آج جو ہے اس کے اوپر سٹیج انہوں نے بنایا پاس۔ اور ٹھیک ہے، عوامی سمندر اس کی تو میں تعریف کر رہا ہوں، اتنے عوام کو حافظ صاحب نے موبلائز کیا۔ یہ جو عوام ہے یہ یقین کرے بڑے عرصے بعد آپ کو اسلام آباد میں دکھائی دے رہی ہے۔ 8 فروری کے الیکشن سے پہلے یہاں پہ جو جلسے ہوئے تھے نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے یا دیگر پارٹیوں کے، وہ بھی اتنے مطلب کہ ہم نے نہیں دیکھے تھے کہ اتنی عوام تھی اس میں۔ یہ آج بڑے عرصے بعد ہمیں یہ عوام دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن کیا یہ عوام اس جگہ کی بجائے اگر حافظ صاحب کے اعلان کے مطابق
امریکن سفارت خانے تک مارچ کرتی تو کیا اس کا امپیکٹ نہ پڑتا؟ میں اس لیے اس پہ زور دے رہا ہوں کہ فلسطین کے روزانہ کے بنیاد پہ 50-100 شہید ہو رہے ہیں، اس کا حل یہ ہے کیا؟ ہم سالوں سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، احتجاج اور پروٹیسٹ کا کیا نتیجہ نکل رہے ہیں؟ مجھے تو کوئی آؤٹ پٹ نظر نہیں آ رہا۔ اگر آپ کو آتا ہے تو آپ کمنٹس میں لکھ لیں۔